السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ کے پہلے 2 رکوع، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا اور اس کی تھوڑی بہت آپ کو تفسیر بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو تفسیر پڑھنے کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سب سارا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم۔ پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ الف لام میم یہ ہے کیا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم، یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی، سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون کہ حج الوداع میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25,500 حروف ہیں۔ پہلے قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جائے تھے، یہ طریقہ حجاج نے نکالا ہے۔ ابن عربی کا قول ہے کہ سورۃ بقرہ میں ہزار امر، ہزار نہیں، ہزار حکم، ہزار خبریں ہیں۔ اس کے اخذ میں برکت، ترک میں حسرت ہے۔ اہل باطل جادوگر اس کی اطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ اگر ہم سورۃ بقرہ کو گھر میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو جادو کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ بقرہ کی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جائے، یعنی کہ سورۃ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ طبرانی و بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سراہنے سورۃ بقرہ کے اول آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ یعنی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد سراہنے میں سورۃ بقرہ کی شروع والی آیتیں پڑھو، اور جو یعنی کہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آخر کی آیتیں وہ پڑھا کریں۔ تو اس کی شان نزول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جائے نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب موعود ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور نے مدینہ کی ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کو پورا ہونے کی خبر دی۔ یہ دیکھیں، یہ اب الف لام میم کا آ گیا ہے کہ یہ ہے کیا۔ سورتوں کے اول میں جو حروف مقطعہ آتے ہیں ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور رسول جانے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات ایسے مقطعات ہیں جن کے الفاظ کا معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ یہ الفاظ آپ نے اکثر سنے ہوں گے کہ کئی صورتوں میں یہ شروع میں آتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، اور ہا سین میم، طا سین میم۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو صورتوں کے شروع میں آئیں گے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الف لام میم کا ہم نے بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، شک کی جگہ نہیں۔ یہ تیسری، اب ہم دیکھیں گے اس کی کیا تفسیر۔ یہاں پر تیسری، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عاقل منصف
کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہے، تو یہ کتاب کسی طرح قابل شکست نہیں۔ جس طرح اندھیرے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی معاند سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب بے شک ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ کون بے دیکھے ایمان لائیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو بغیر دیکھے، یعنی کہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں نا، تو ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے وہ آگے بیان کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لائیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم رکھیں۔ دیکھنا ایمان لانا ہی نہیں صرف کافی، آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے تو نماز بھی پڑھا کریں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی کہ یہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایک تو نماز پڑھیں اور دوسرا میری دی ہوئی روزی میں سے میری راہ میں خرچ کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، یعنی کہ ہمارے پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اگر ہم آخرت پر یقین نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان ناکافی ہے، ناکارہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ کن کی قسمت میں کفر ہے؟ یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے کہ اس کے مقابل سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر میں انہیں نفع نہ ہوگا، مگر حضور کی سعی بیکار نہیں، کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی و اقامت حجت و تبلیغ علی وجہ الکمال ہے۔ مسئلہ: اگر قوم پند پذیر نہ ہو تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کی کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہوں، آپ کا سعی تبلیغ کا کامل ہے، اس کا اجر ملے گا۔ محروم تو یہ بد نصیب ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی۔ کفر کے معنی اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی نبی یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار یا کوئی ایسا فعل جو عند الشرع انکار کی دلیل ہو کفر ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹھوک دی، یعنی انہیں اندھا کر دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے تھے، لیکن بظاہر تو وہ ایمان والے لگتے تھے لیکن ایمان والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس پچھلے دن پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں۔
یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی کہ وہ اللہ اور رسول کو بھٹکانا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں اور انہیں شعور نہیں، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ میں کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم کہ وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کے بدلے میں، یعنی کہ جو انہوں نے یہ جھوٹ بولا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، یعنی کہ ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو ان کو آپس میں سنوار رہے ہیں۔ یہاں پر اس کی تفسیر پڑھیں گے، یہ 14 ہے، یہ 14 نہیں ہے، یہ 16 ہے۔ یہ رہا مسئلہ کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت اور اہل باطن کے ساتھ تملق و چاپلوسی، اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے۔ اس کو منافقین کا فساد فرمایا گیا ہے۔ آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوہ کر لیا ہے کہ جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، ظاہر و باطن کو یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کفار کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے ہم کلامی کرنا۔ یہاں سے آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کافروں کو دوست مت بناؤ۔ تو آگے پڑھتے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا انہم، سنتا ہے وہی، یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ جو منافق ہیں وہ فسادی ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ احمق ہیں جو دین اسلام کے پر چل رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یعلمون، سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ وہی احمق ہیں بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ یہ ہوتی ہے منافق کی سب سے بڑی نشانی کہ آپ کے منہ پر وہ آپ کا ہوگا اور آپ کی پیٹھ پر آپ کی برائی کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملیں تو کہیں وہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے دین اسلام میں شامل ہو کر دین اسلام کا مذاق اڑانا چاہا۔ تو اللہ یستحیی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں، میں نہ تو حافظ ہوں اور نہ میں قاری ہوں، تو اللہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کمنٹس میں بتا دیں اور اللہ میری غلطی کو معاف کرے۔ اللہ یستحیی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کافروں کو ڈھیل دی ہے، یعنی کہ وہ جو چاہے مرضی، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا کی زندگی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے جو مرضی کریں، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت بھی دیتا ہے بے شک۔ تو